بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز وضو کرنا ٹھنڈے موسم میں۔ مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا سردی کے موسم میں یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک نماز کے بعد انسان دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی خواب کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو فرشتے مال اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس امر پر گفتگو کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا اور اس کی ٹھنڈ کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور پھر ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے سب دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ۔ تو جب اللہ رب العزت کا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان میں آ گیا تو ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ فرشتے کفارات اور درجات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہیں؟ نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کر جائیں گے، اس پر فرشتے بات کر رہے ہیں کہ کیسے وہ مبارک لوگ ہیں جن کے اس عمل سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن سخت دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا وہ جو ہر فرض نماز کے لیے مسجد پیدل چل کر جاتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا، اور وہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈ اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے۔ اور اگر انسان مشکل میں وضو کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس مشکل کو اپنے رب کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں، اور یہ گناہوں کو مٹا دینے والی چیزیں ہیں اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں ہیں۔